کرنے والی تھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا امر، اللہ کا حکم، اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے بھی آقا علیہ السلام کا رویہ، سیرت، نرمی، شفقت، کرم کیسا تھا۔ اب حدیث طیبہ سے آپ کی سیرت طیبہ کے اسی گوشے کے اس رخ کو دیکھتے ہیں۔ خطا کار، صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، معروف حدیث، آپ نے سنی ہوگی۔ وہ حدیث جب ماہ رمضان کے دن ہے، ایک شخص روزے دار اور کوئی ایسا عمل کر بیٹھا جس سے روزہ ٹوٹ گیا، روزہ توڑ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ اب اس حدیث سے جو نقطہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ پہلو دیکھنے والا ہے، وہ یہ کہ روزہ توڑا، غلطی اس نے کی، اب اس کا جو بھی کفارہ ہے خود ادا کرے۔ مگر آقا علیہ السلام کتنے قریب تھے لوگوں کے، کتنے شفیق تھے، کتنے نرم تھے۔ وہ جو بیسک نقطہ ہے، تھیم ہے آج کی گفتگو کا، اس کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں کہ لوگ روزہ توڑ بیٹھے اور بجائے کہ خود کفارہ ادا کریں، روزہ توڑ کر بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے، روزہ توڑ کر۔ تو وہ شخص روزہ توڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہلکت، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا کر بیٹھے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح روزہ تھا رمضان المبارک کا اور میں اس طرح توڑ بیٹھا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آ گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، نہیں، اس کو اس کا کفارہ سمجھایا۔ فرمایا حل تاجد رقبۃ تعتقھا، اچھا اب تم غلام یا باندی آزاد کرو، کیا تمہارے پاس کوئی غلام باندی ہے جس کو آزاد کرو تو روزے کا کفارہ، روزہ توڑنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ قال اللہ، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے کوئی غلام باندی۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، فرمایا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، پھر ممکن ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، یہ کفارہ ہو جائے گا، 60 روزے رکھو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ اشارہ ادھر تھا کہ ایک روزہ توڑ بیٹھا ہوں، رکھ نہیں سکا پورا، تو 60 روزے مسلسل کہاں سے رکھ لوں گا؟ خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا فال تاجد اطعام 60 مسکینہ، پھر فرمایا آخری کفارہ پھر ایک شکل یہی رہ گئی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں ہے، کھانا بھی نہیں، پیسے بھی نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر بیٹھ جاؤ۔ اس کو بھی مایوس نہیں کی، واپس نہیں موڑا۔ جب بیٹھ دیا تو تھوڑی دیر میں کوئی شخص کھجوروں کا ایک تھیلا لے کے حاضر ہو گیا، چھوٹی سی بوری کھجوروں کی ایک تھیلا لے کے حاضر ہو گیا۔ آپ کی بارگاہ میں کھجوریں رکھ دی گئیں۔ فرمایا این السائل، وہ روزہ توڑنے والا سوالی کہاں ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا خذ ھذا فتصدق بہ، لو کھجوریں میں دیتا ہوں، یہ کھجوروں کا تھیلا لے جاؤ اور اسے مدینے کے 60 مسکینوں غریبوں میں تقسیم کر دو، صدقہ کر دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آگے سنیے، اب میں آپ کو کہہ رہا تھا سہل الخلق لین الجانب، کہ کتنے آقا علیہ السلام سے ڈیل کرنا کتنا آسان تھا، کتنے شفیق تھے، کتنے رحیم تھے، کتنے رؤوف تھے، کتنے نرم تھے، کتنے لطیف تھے۔ یہ ہے گوشہ، ایک نقطہ، اگر یہ ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے ساری زندگی سنور جائے۔ فرمایا یہ لے جاؤ اور مسکینوں پہ تقسیم کر دو، غریبوں پر۔ آگے سنیے وہ کیا جواب دیتا ہے۔ فقال رجل الا افقر منی یا رسول اللہ، اور دوسرا لفظ ہے فواللہ ما بین لابتیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی، یا رسول اللہ میرے گھرانے سے بڑھ کر اس مدینے کی پوری وادی میں کوئی غریب نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں، تو میں کس غریب مسکین میں تقسیم کروں، ہم تو خود سب سے غریب ہیں۔ حدیث کے لفظ ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی بدت انیابہ، آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے، اور اتنا ہنسے
کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نظر آنے لگے، آپ نے اتنا انجوائے کیا. ثم قال اطعموا اہلک، اچھا بھائی جاؤ پھر لے جاؤ یہ کھجوریں اور گھر اپنے بچوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے. ٹھیک ہے خصائص نبوی میں سے، مگر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں یہ جو نرمی اور شفقت اور کرم نوازی اور عنایت کا پہلو ہے وہ دیکھنے والا ہے. فرمایا جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو. آقا علیہ السلام کتنی گنجائش پیدا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی وسعت رکھتے، کتنی نرمی رکھتے. یہ ایک اینگل ہے. اب اس سے عجیب تر، یعنی سچویشن سخت سے سختر بیان کرتا جاتا ہوں، اور آقا علیہ السلام کا رویہ نرم سے نرم تر. حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے ماعز بن مالک، وہ گناہ کبیرہ کر بیٹھے، بڑا گناہ کر بیٹھے، اور گناہ کبیرہ کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. اب یہاں جو نقطہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی چشم تصور میں آقا علیہ السلام کی ہستی کتنی نرم تھی، کتنی شفیق تھی. میں اس پوائنٹ پہ فوکس کر رہا ہوں، کتنی نرم، کتنی شفیق تھی کہ روزہ توڑنے والا جسے کفارہ چاہیے وہ بھی بے دھڑک آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ جھڑکیں گے نہیں، خیرات مل جائے گی. گناہ کبیرہ کرنے والا جس پر حد جاری ہونی ہے، حد شرعی حد، وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے، بھاگ کے نہیں جا رہا. اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ طہرنی، میں نے بڑا گناہ کیا ہے، آقا مجھے پاک کر دیں، مجھے پاک کر دیں. اور آپ غور سے سنیں، جب وہ یہ کہتا ہے گناہ کبیرہ کر کے، اور شادی شدہ تھا، کہ مجھے پاک کر دے، اس کو علم ہے کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے. پاک کر دیں سے مراد کیا ہے، وہ جانتا ہے کس سمت جا رہا ہے، کیا مانگنے آیا ہے. مگر وہ جو انجام ہے اس سزا، اس گناہ کبیرہ کا، وہ انجام بھی آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے لینا چاہتا ہے. واہ واہ واہ، مجھے پاک کر دیں. اب آقا علیہ السلام کا طرز عمل اور رویہ وہ دیکھیے. آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ، فاستغفر اللہ وتب الیہ، جا کے اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو. اس کو واپس موڑ دیا. حد جاری کرنے کی بجائے سجیسٹ کیا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. اب حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح مسلم میں ہے کلمات، ویسے صحیح بخاری میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث. فراجع غیر بعید، وہ آقا علیہ السلام کا حکم سن کے واپس مڑ گیا، چند قدم چلا اور پھر پلٹ کے واپس آ گئے، پھر واپس آ گئے، اور پھر آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں. آپ نے پھر کہا واپس چلے جاؤ، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو. فراجع غیر بعید، پھر واپس مڑ گیا، چند قدم چلا، پھر پلٹ کے آ گیا. تیسری بار پھر آ کے کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دے. آقا علیہ السلام نے پھر وہی کلمات فرمائے، جاؤ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو. چند قدم چلا، پھر پلٹ کے آ گیا. چوتھی بار کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو. اب یہاں ایک خاص نقطہ ہے، وہ یہ بشری تقاضا تھا، ایک انسان اور بشر کی حیثیت سے اس سے گناہ کبیرہ ہو گیا، اپنے آپ کو ضبط نہیں کر سکا، گناہ کبیرہ سے بچا نہیں سکا. یہ اس کی غلطی ہے. مگر یہ ایک اینگل ہے. اب میں آپ کو ایک دوسرا اینگل سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ گناہ کبیرہ جس کی اتنی بڑی سزا بنتی ہے، اس کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا. یہ نہیں کہ سزا سے بھاگ گیا ہو، چھپ گیا ہو، نہیں، سزا لینے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے، مجھے سزا دو، اور کہتا ہے پاک کر دیں تاکہ آخرت کا عذاب نہ ملے. جو غلطی کی ہے اس کی سزا یہیں بھگت لوں، آخرت میں جہنم نہ ملے، عذاب نہ ملے، پاک کر دیں. یعنی اتنا بڑا گناہ کر کے بھی ضمیر کا مردہ نہ ہونا،
اور اپنے اوپر حد جاری کروانے کے لیے پلٹ پلٹ کر حضور کی بارگاہ میں آنا، آپ اندازہ کر لیں یہ بھی ایک جہت ہے بارگاہ مصطفیٰ کی تربیت کی۔ گناہ کبیرہ بھی ہو گیا، ایک مرتبہ حملہ کیا نفس یا شیطان نے، پھسل گیا، پھسلا ضرور مگر ضمیر مردہ نہیں ہوا، احساس ہے کہ دوزخ کی آگ ہوگی آخرت میں، اس سے بچنا چاہتا ہے، آقا کی تعلیمات پر ایمان ہے، پھر پلٹ کر حد جاری کروانے آتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی شفقت برا رویہ، طرز عمل دیکھی، 4 مرتبہ واپس موڑ دیا۔ چوتھی بار جب پھر آیا تو 5ویں مرتبہ آپ نے فرمایا فیما اطہرک، سب کچھ پتا ہے کہ کیا کر کے آیا ہے، کیا سزا مانگتا ہے، کس چیز کی پاکیزگی مانگتا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا کس چیز سے تمہیں پاک کروں؟ اس نے پھر آگے اپنے گناہ کا ذکر کیا، یہ گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھے پاک کر دیں۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ کی نرمی، شفقت، ملاطفت، جو آج کا فوکس ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر اب یہی جنون، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہے، جاؤ چیک کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو بھیجا اس کے خاندان والوں سے، رشتہ داروں سے پوچھنے کے لیے کہ کیا کوئی ڈپریشن کا مریض تو نہیں ہے، پاگل تو نہیں ہے، مینٹل ڈس آرڈر تو نہیں ہے کہ اس طرح کے اقرار کر رہا ہے بیٹا، اب یہی جنون۔ تو پتہ کیا گیا فاخبر انہ لیس بمجنون، پھر آ کے لوگوں نے خبر دی یا رسول اللہ، نہیں ہم نے تحقیق کر لی ہے، یہ پاگل نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، دماغی توازن ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ کریں پھر آگے 7واں سٹیپ، میں سٹیپ بائی سٹیپ ایک ہی واقعہ کے سٹیپ بنا رہا ہوں۔ 7ویں سٹیپ پہ فرمایا اشارب خمرن، دیکھو کہیں شراب نہ پی ہوئی ہو اس نے، اور بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ پھر ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے اس کا منہ سونگا، سونگ کے عرض کیا یا رسول اللہ شراب کی کوئی سمیل نہیں ہے، اس نے شراب نہیں پی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری تحقیق کر کے پھر اس کو سزا دی گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس سے پھر انکوائری کی، انویسٹیگیشن کی، پھر اس کی تحقیق کی شرعی طریق سے۔ الٹیمیٹلی جب سزا دے دی گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سزا ہو جانے کے بعد صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان کے 2 گروہ ہو گئے۔ جب آپس میں بیٹھتے تو تذکرہ، ایک گروہ یہ کہتا لقد ہلاک، لقد احاطت بہ خطیئتہ، ایک گروہ صحابہ کرام کا کہتا کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ شخص گناہ نے اس کو گھیر لیا۔ کہتے ہم میں سے کچھ لوگ اس کا ذکر اس طرح کرتے، وقائل، اور دوسرا گروہ، کوئی دوسرا شخص اس طرح ذکر کرتا، یقول ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز، اس نے کیا توبہ کی ہے، اور ماعز بن مالک سے بہتر کسی کی توبہ نہیں ہوگی۔ اس طرح ہمارے صحابہ کرام میں 2 طرح سے اس کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، کچھ لوگ گناہ میں اس کی ہلاکت کا ذکر کرنے لگے، کچھ اس کی توبہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، 2 یا 3 دن گزرے تھے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، بیٹھ کے فقال استغفروا لماعز بن مالک، آپ نے فرمایا سب صحابہ کو ماعز بن مالک کے لیے آؤ بخشش کی دعا کرو۔ اب دیکھ لیجیے، یہ ہے اخلاق محمدی، یہ ہے سیرت طیبہ، یہ ہے آقا علیہ السلام کا بیہیویئر، شفقت، نرمی اور کرم۔ قال فقالوا غفر اللہ لماعز بن مالک، سب نے کہا اللہ پاک ماعز بن مالک کو معاف کرے۔ آپ نے فرمایا لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم، فرمایا ماعز نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی پوری قوم پر اس ایک شخص کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو ساری قوم کی بخشش ہو جائے۔ آپ کو متوجہ کرانا مقصود یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں بھی آقا علیہ السلام کا طرز عمل اور آپ کی زبان مبارک کے کلمات یہ ہوتے۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی پوری قوم پہ تقسیم کر دیں تو ساری قوم کی بخشش ہو جائے۔ ایک اور خاتون تھی غامدیہ، قبیلہ سے غامدیہ، اس سے اسی طرح کا بڑا گناہ سرزد ہوا، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ دیکھیے بشری تقاضے کے تحت گناہ سرزد ہوتے تھے، کئیوں سے گناہ سرزد ہوتے تھے،
قلیل، مگر جس سے گناہ بھی سرزد ہوا اس کی غیرت دینی ختم نہیں ہوئی، اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنے اوپر حد جاری کروانے کی ریکویسٹ کرتے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات سن کے بھی فرمایا چلی جاؤ، یا توبہ کرو۔ وہ پھر پلٹ کے آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ ماعز کی طرح مجھے بھی آپ واپس بھیج رہے ہیں؟ میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے پاک کریں۔ آپ اندازہ کر لیں یہ کیفیت تھی، اس تربیت کا فیض ایسے لوگوں پر ایسی سچویشن میں بھی یہ کیفیت رہتی تھی۔ آپ نے فرمایا جا فذهبی حتی تلدی، اس نے کہا بچہ ہے میرے پیٹ میں اب۔ آپ نے فرمایا جا، جب تک تمہارے بچے کا تولد نہیں ہو جائے گا تم پر سزا نہیں جاری کر سکتے۔ اب جو پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، ناجائز، اس کی زندگی کا بھی خیال ہے۔ یہ رویہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور پھر اپنا جائزہ لیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم، باتیں کرنا، عشق اور محبت کی غلامی کے دعوے کرنا، یا غیر مسلم ہے تو اس طرح نفرت کا اظہار کرنا، یہ انسان کی اپنی خطائیں آسان ہوتی ہیں، مگر تاجدار کائنات جیسی سیرت و کردار لانا تو دور کی بات ہے، اس کو سمجھنا انسان کا فہم و ادراک، اس کی پرواز اس کی گرد کو نہیں پا سکتی۔ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی فرمایا بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ پھر وہ گئی، بچہ پیدا ہو گیا، ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا بچہ لے آئی، قالت ھذا قد ولدت، یا رسول اللہ یہ بچہ میرا پیدا ہو گیا، اب مجھ پر حد جاری کر دیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، واپس جاؤ، اس کو دودھ پلاؤ۔ 2 سال کی مدت ہوتی ہے، جب دودھ پلانے کا زمانہ ختم ہو جائے اور بچہ روٹی کھانا کھانے لگ جائے، تمہارے دودھ کا محتاج نہ رہے، تب آنا۔ پھر واپس بھیج دیا۔ پھر جب بچہ دودھ سے بے نیاز ہو گیا، روٹی کھانے لگ گیا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ لے کر پھر حاضر ہوئی، یا رسول اللہ قد اکل الطعام، اب یہ بچہ کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، اب میرے دودھ کا محتاج نہیں۔ آقا علیہ السلام نے کسی ایک شہری کو، نیک آدمی کو بلا کے بیٹا سپرد کیا، پھر سزا ہوئی۔ سزا کے بعد حضرت خالد بن ولید کی زبان سے ایک کلمہ نکل گیا اس کے لیے سخت، حضرت خالد بن ولید کی زبان سے۔ آپ نے فرمایا قال مہلن یا خالد، خالد خبردار، اس کے بارے میں ایسا کلمہ نہ کہو، لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مکث لغفر له۔ لوگوں سے اگر ناجائز ٹیکس وصول کرنے والا جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، وہ شخص کئی لوگوں پر ظلم کرنے والا بھی اگر ایسی توبہ کرتا جیسے اس خاتون غامدیہ نے کیا، اس کی بھی بخشش ہو جاتی۔ ایسا واقعہ پھر آگے دوبارہ مسند احمد بن حنبل اور ابو داود اور نسائی میں ہے، ایک اور شخص کا واقعہ ہوا، اور اس کی سزا ہو جانے کے بعد کوئی شخص آیا، دراصل وہ اس کا والد تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کون ہے، آیا، اس نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ اس خبیث کے بارے میں کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے، لفظ بولا فَيَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ، وہ جو خبیث تھا اس کے بارے میں کوئی شخص پوچھنے آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، خبردار اس کو خبیث نہ کہو، اللہ کے ہاں اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ وہ ایسی توبہ کر کے پاک ہو کے گیا ہے کہ کستوری بھی اس کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کسی اور شخص نے کوئی گناہ کیا، اس سے چھوٹا گناہ کیا، بعض لوگوں نے اس کو کہا اخزاک اللہ، اللہ اس کو تمہیں ذلیل و رسوا کرے، قال لا تقولوا ہکذا لا تعینوا علی الشیطان، بھلے وہ بڑا گناہ کر کے آیا ہے مگر اللہ اس کو ذلیل و رسوا کا، ایسے کلمات مت بولو، اپنے بھائی کے لیے ایسے کلمات کہنے سے شیطان کی مدد ہوگی، بلکہ ولیکن قولوا رحمک اللہ، یوں کہو اللہ تم پہ رحم کرے، اس کے لیے بخشش اور رحمت کی بات کرو۔ یہ بھی صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل، ابو داؤد اور نسائی کی ہے۔ اور آپ صحابہ کرام سے کہتے اگر کسی سے کچھ غلطی کوتاہی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے مجھے آ کے نہ بتایا کرو، مجھے آ کے نہ بتایا کرو۔
لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا، کوئی معاملات کسی کے کمی بیشی کے اونچ نیچ کے ہو جائے مجھے نہ بتایا کرو، فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں جب نکل کے تمہاری مجلس میں تمہارے پاس بیٹھنے آتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس حال میں آؤں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے میرا دل صاف ہو، کسی کی بات برائی کی سن کر کہیں میرے دل میں اس کے لیے بوجھ نہ آ جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی اور شفقت کا عالم۔ مجھے بیٹے ٹائم بتاتے رہنا کہ پاکستان کا ٹائم لکھ کے دے دو جلدی۔ یہ اب اس کے اوپر ایک بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث اور لاتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا آقا علیہ السلام سے ملنے اور مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کے اس نے پیشاب کر دیا۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ کہتے صحابہ دوڑے اس کو روکنے کے لیے، فنہاہم النبی، صحابہ کرام کو آقا علیہ السلام نے روک دیا، خبردار اس کو کوئی نہ روکے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے دوسرے لفظ ہیں فرمایا لا تزرموہ دعوہ، اس کو پیشاب کرتے ہوئے نہ روکو، کہیں پیشاب رک نہ جائے اور اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس نے مسجد میں شروع کر دیا ہے، آمنے سامنے آقا علیہ السلام بیٹھے، فرمایا مت روکو، ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹا دیا۔ اور جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈول لے آؤ پانی کا بھر کے اور بہا دو تو مسجد کا صحن پاک ہو جائے۔ اور پھر اس شخص کے پاس گئے میرے آقا، یہ حدیث میں آتا ہے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو پیار سے کہا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیار کے ساتھ یہ جو مسجدیں ہیں ان میں پیشاب اور پاخانہ اور غلاظت نہیں کیا جاتا، اس میں صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ ہے۔ اس طریقے سے اس کو سمجھایا اور صحابہ سے کہا کہ لے آؤ اور پانی گرا کے اس جگہ کو پاک کر دو۔ اس عرابی کو بدو تھا، اس کو آداب مسجد معلوم نہیں تھے، شرعی مسائل معلوم نہیں تھے، مسجد کے تقاضے معلوم نہیں تھے ادب کے۔ آقا علیہ السلام نے اسے کوئی کلمہ نہیں کہا۔ اور مسند احمد، یہ تو بخاری اور مسلم کی روایتیں تھیں، اب مسند احمد بن حنبل میں یہی حدیث تھوڑی سی اور تفصیل کے ساتھ درج ہے، اور وہ یہ درج ہے کہ وہ عرابی پہلے مسجد میں آ کے بیٹھا اور بیٹھ کے دعا کر رہا تھا اللہم اغفر لی ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، عرض کیا باری تعالیٰ مجھے معاف کر اور حضرت محمد کو معاف کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم دو کے علاوہ کسی اور کو معاف نہ کر۔ وہ عربی مجھے معاف کر، حضرت محمد کو معاف کر، اور ہم دو کے سوا کسی اور کو معاف نہ کر۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے ہنس پڑے اور آپ نے فرمایا فقط یہ جملہ کہ تم نے اتنی وسیع رحمت والے رب کو محدود کر دیا ہے فقط ہم دونوں تک، بس اتنی بات۔ اور پھر امام احمد بن حنبل کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب وہ شخص واپس مڑا تو اسی مسجد نبوی کے کونے میں پھر آگے وہ واقعہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا۔ تو صحابہ کرام دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے خبر فرمایا نہ روکو، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، تمہیں آسانیاں پیدا کرنے والا بنایا گیا ہے اور سختی کرنے والا نہیں بنایا گیا۔ آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو دین سمجھانے میں، دین پر عمل کرانے میں، دین کا فہم اتارنے میں، دین کا نقشہ سمجھانے میں سختی نہ کرو۔ اور پھر امام احمد بن حنبل نے روایت کیا کہ اس طرز عمل سے اثر یہ ہوا کہ جب اس عرابی کو بدو کو بات سمجھ آ گئی، اس نے علم حاصل کر لیا، وہ یہ کہا کرتا تھا کہ کمال ہے میرے آقا کا، میرا یہ عمل دیکھ کر مسجد نبوی کے اندر نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے جھاڑا تنبیہ کی، نہ میرے ساتھ سختی کی، شفقت کرتے رہے، یہ عمل دیکھ کر بھی شفقت کرتے رہے۔ اسی شفقت نے ہزاروں کے حالات بدل دیے، ان کی سیرتیں بدل دی، ان کے
مذہب بدل دیے. اب یہ طرز عمل جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اس طرز عمل کے اب ایک اور بڑے ایمان افروز گوشے 2-3 اینڈ پر عرض کرتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں. رشتوں کا میرے آقا کتنا خیال رکھتے ہیں. الحمدللہ، رشتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کتاب الادب میں، اور مستدرک حاکم نے بھی، اور صحیح ابن حبان میں بھی، اور مسند بزار میں. حضرت ابو الطفیل روایت کرتے ہیں، یہ بڑی خاص ایمان افروز ہے. چونکہ آقا علیہ السلام کے میلاد کی بات ہے تو میں نے چاہا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بھی ذکر ہو جائے، مگر ہو اسی نقطے پر جو نقطہ سیرت بیان ہو رہا ہے، اسی نقطے کے گرد. حضرت ابو الطفیل روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا جب غزوہ حنین ہوا، یہ معروف ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، یہ آخری حصہ ہے، بڑی توجہ سے سنیں ایک ایک شخص. یہ کلائمیکس ہے سیرت محمدی میں نرمی، شفقت اور کرم نوازی کا. تو غزوہ حنین ہوا اور پھر طائف کا محاصرہ ہوا. حنین اور طائف سے جب واپس پلٹے تو جتنی فتوحات ہوئی اور مال غنیمت جمع ہوا اور قیدی ہوئے، قیدی اور غنائم سارے ایک جگہ تھی جعرانہ، اور اس کو دوسرا لفظ جعرانہ بھی آتا ہے، دونوں اعراب آتے ہیں. تو جعرانہ ایک قصبہ تھا، وہاں صحابہ کرام کو بھیج دیا، سارے قیدی بھی جمع کر دیے، مال غنیمت بھی جمع اکٹھا کر لیا. فرمایا میں طائف سے جب پلٹ کر آؤں گا تو تقسیم کروں گا. فرماتے ہیں حضرت ابو الطفیل کہ جب وہاں جعرانہ میں آقا علیہ السلام پہنچے تو جو لوگ موجود تھے، صحابہ کرام بھی اور قیدی بھی، گوشت کاٹ کر، یعنی بکرے اونٹ کاٹ کے تقسیم فرما رہے تھے کھانا. حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں میں اس زمانے بچہ تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، واہ 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 واہ، کمال. قربان جائیں آقا آپ کی شفقتوں پر، آپ کی محبتوں پر. کہتے میں نے آنکھوں سے دیکھا، اذ اقبلت امرأۃ حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی، کوئی خاتون آقا علیہ السلام کے قریب ہو گئی. ہم دیکھ رہے تھے جب قریب ہوئی، فباسط لہا رداءہ، آقا علیہ السلام نے اپنی کملی جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ چادر اتار کے زمین پر بچھا دی اس عورت کے لیے، اور کہا کہ اس پر بیٹھے. اپنی کملی پر اور اس عورت کو بچھا دیا. فجالست علیہ، اور اس عورت نے بھی انکار نہیں کیا کہ میں نہیں بیٹھتی، آپ کی چادر ہے مبارک ہے، آپ کی کملی، وہ آپ کی کملی پر بیٹھ گئی. حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں میں تعجب سے دیکھ رہا تھا، فقلت من ہے یا، میں نے ارد گرد کھڑے صحابہ سے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے اپنی کملی، اپنی چادر بچھا دی ہے اس کے لیے، اور ہے بھی نو وارد، ہم نے دیکھا ہوا نہیں تھا. اور پھر کمال یہ کہ اس نے نہ بھی نہیں کی، وہ بیٹھ گئی ہے اوپر. فقالوا هذه امه التي ارضعت، کہا یہ حضور علیہ السلام کی رضائی ماں ہے، اس نے حضور کو دودھ پلایا تھا بچپن میں. ہائے ہائے ہائے، اس نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، رضائی ماں ہے. امام منذری سنن ابی داؤد کی مختصر میں لکھتے ہیں کہ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی. ہائے 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 ہائے، حضرت حلیمہ سعدیہ تھی. اس کے قبیلے کے لوگ جنگ میں شریک تھے، بنو سعد کا قبیلہ، حوازن کا قبیلہ، طائف کے لوگ، جنگ حنین کے لوگ، حوازن کے لوگ اس میں شریک تھے. معلوم نہیں کس ضمن میں ملنے آئی ہوں گی، خبر ملی ہوگی کہ میرے آقا آئے ہوئے ہیں، جن کو دودھ پلایا تھا، جنہیں گود میں پالا تھا. موقع ملا، آقا علیہ السلام سے ملنے آئی، میرے آقا کھڑے ہو گئے، اپنی کملی بچھا دی اور اس کے اوپر بٹھا دیا. وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، وہ مسلمان ہو چکی ہوئی تھی، آقا علیہ السلام سے ملنے آئی. حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی یہی فرمایا، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ تھی.
جو جعرانہ میں غزوہ حنین سے جب آقا پلٹے تو آقا کو ملنے آئی تھی اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے لیے کملی بچھائی تھی۔ امام